الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم مصلیان، الحمدللہ آج ہم سب نے چوتھے پارے کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اس پارے کی شروعات میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ مکمل نیکی اپنے خرچ کرنے کا اگر چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کیا کرو۔ اس کے بعد اسی صفحے میں اللہ رب العالمین نے اس اشکال کا جواب دیا کہ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو سوال پیدا ہو سکتا تھا انسان کے ذہن میں کہ بیت المقدس بھی تو مسلمانوں ہی کی مسجد تھی، مسلمانوں ہی کا عبادت خانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کر خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنایا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ گھر مکہ میں تھا اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب یہ بھی دے دیا۔ بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں پہلے یہ بت کدا تھا، پہلے اس میں بت ہوا کرتے تھے، پہلے یہ فلاں چیز کی مندر تھی۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب اسی آیت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس گھر کی بنیاد ہی انسان کی عبادت کے لیے ہوئی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، خالص توحید پر اس گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ اللہ نے اس گھر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ گھر بڑا بابرکت گھر ہے، یہ شہر بھی بڑا بابرکت شہر ہے۔ اس گھر کی طرف جو حج کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کرنے کا ثواب یہ ہے کہ قبول ہو جائے تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ حج کرنے ہم جاتے ہیں تو اس سرزمین سے زمزم جیسے مبارک پانی کو لے کر آتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ حج کرنے کے لیے پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو ساتھ میں تجارت کا سامان بھی لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا فائدہ دنیا کا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ہر طرح کے پھل اللہ رب العالمین کی قدرت سے اس شہر میں پہنچا کرتے ہیں، یہ سب اس شہر کی برکتوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ شہر ہدی للعالمین، دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سینٹر ہے، مرکز ہے۔ کیسے ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شہر مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ حقیقت میں لوگوں کے لیے علم کا سرچشمہ ہے، علم کا سینٹر ہے، اور نیکیاں جو کی جاتی ہیں سب سے زیادہ ثواب جس نماز پہ جس مسجد میں پڑھنے پر ہے وہ اسی جگہ پہ ہے کہ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے۔ تو اس حساب سے بھی یہ لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فرمایا کہ اس مکہ جیسی سرزمین میں بہت زیادہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ مکہ جیسی سرزمین میں، مکہ کے حرم میں اگر داخل ہوتے ہیں تو آپ مامون ہو گئے، کوئی آپ کو مار نہیں سکتا ہے، یعنی کہ وہاں پر قتل حرام ہے، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، انسان کا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شکار بھی تو چھوڑیے، جو وہاں پر درخت پائے جاتے ہیں ان درختوں کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ امن و امان والا بنایا۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں جائے گا وہ مامون ہو جائے گا۔ تو اے دنیا کے لوگوں، اس جیسا شہر جب تمہیں توفیق مل جائے کہ وہاں تک جا سکو تو ضرور جایا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے کہ وہاں تک جانے کا خرچ سنبھال سکتا ہے، جانے میں کوئی آفت کوئی مصیبت نہیں ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اگر عورت ہے تو ساتھ میں کوئی اس کا محرم مرد ہے، اگر وہ جانا چاہیں تو ضرور جائیں، بلکہ ایسی حالت میں اس مرد پر اس عورت پر فرض ہو جاتا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج کریں۔
اور اللہ نے آگے فرمایا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ مال و دولت ہونے کے بعد پھر بھی وہ حج کرنے نہیں جاتے ہیں، یا اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، یا پھر وہ اپنے اس گمان میں ہوتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں جا کر ہم حج کر لیں، ابھی بہت سارا کام ہے وہ کام کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے بھی ناشکری کی، جس نے بھی انکار کیا، کفر کیا، تو وہ جان لے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کا، ان کے حج کا محتاج نہیں ہے۔ حج کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، نیکیاں کماؤ گے تو تمہارے اپنے کام آئیں گی، اللہ کو اس کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے وقت رہتے ہی اگر اللہ نے نواز رکھا تو بلا تاخیر انسان کو حج کرنے جانا چاہیے، اور اتنا بڑا ثواب کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر تمہارا حج قبول ہو جائے تو سوائے جنت کے اور کوئی اس کا بدلہ نہیں، یعنی جنت ملنی ہے۔ تو حج کے تعلق سے خانہ کعبہ کے حوالے سے باتیں کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف احکام دیے ہیں، مختلف باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے جس سے مسلمانوں کا سماج مضبوط ہو سکے، اسلامی معاشرہ مضبوط ہو سکے، ہم اور آپ خود اپنے آپ میں مضبوط ہو سکیں، وہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ شروعات اللہ نے تقوی سے کی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام جب اس آیت کو سنتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، اللہ سے ڈرنے کا حق کون سا ہے؟ کیا ہم اس حق کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ ڈرنے کا حق، یہ ڈرنے کا وقت کوئی ایک خاص مہینہ نہیں ہے، کوئی خاص رات نہیں، کوئی خاص دن نہیں، بلکہ یہ آخری سانس تک انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ پہلے تقوی کی بات کہی، اس کے بعد فرمایا اے لوگوں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم آپس میں مل جل کر رہا کرو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و سنت کو مرکز اتحاد بناؤ اور آپس میں تفرقے بازیاں نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل میں تمہارے بھائی کے لیے محبت پیدا کر رہا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو کبھی نہ بھولنا۔ تم تو وہ تھے جو اپنے بھائی کا خون بہایا کرتے تھے جانوروں کے لیے، اللہ نے اسلام کی بدولت تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اس نعمت کو کبھی نہ بھولنا، یاد رکھنا۔ تقوی کے بعد اتحاد کی بات کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تقوی نہ ہو معاشرے میں اور معاشرے کے اندر رہنے والے فرد فرد میں تقوی نہ ہو تو کسی بھی قیمت پر کچھ بھی کر لیا جائے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اتحاد کے لیے تقوی کی شرط ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے لوگ تقوی کی بات کرتے ہیں، جب اپنے پہ بات آ جاتی ہے اور تقوی نہیں ہوتا ہے، اتحاد کی بات کرتے ہیں تقوی نہیں ہوتا ہے، وہاں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اتحاد کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اتحاد کے لیے تقوی کی شرط ہے، اگر تقوی نہیں ہوگا تو اتحاد اس معاشرے میں نہیں آ سکتا۔ اتحاد آ گیا، لوگ متقی ہو گئے، اگلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں تم متقی بھی بن گئے، تم آپس میں مل جل کر رہنے بھی لگے، اسی پہ تمہارا کام ختم نہیں، تمہارے اندر کچھ ایسے خاص لوگ صلاحیت مند ہونے چاہیے، کچھ ایسے لوگ پڑھے لکھے ہونے چاہیے جن کو شریعت کا علم ہو، جن کو حکمت کا علم ہو، اور وہ لوگوں کو چل چل کے اچھی اچھی باتیں بتلائیں، برائیوں سے روکیں، اچھی باتوں کا حکم دیں، اور حقیقت میں یہی لوگ اصلی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دعوت و تبلیغ کی بھی بات ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کسی سے اپنے راز کی بات بتائے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو سکے، چاہے وہ قوم و سماج کے راز کی بات ہو یا اس کے اپنے پرسنل زندگی کی راز کی بات ہو۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارا رب تمہیں آگاہ کر رہا ہے، تم اپنے دشمنوں کو کبھی بھی اپنے راز کی بات نہ بتلایا کرنا، چاہے وہ دشمن تمہارا دین کے اعتبار سے ہو یا پھر تمہارے درمیان رہنے والا کوئی منافق ہی ہو، منافق کو بھی اپنے راز کی بات نہ بتایا کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کے لوگوں کو یعنی غیروں کو اپنے راز کی باتیں نہ بتلایا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اور ایسے لوگوں کی 10 نشانیاں بتلائی ہیں جنہیں ہمیں راز کی بات نہیں بتانا چاہیے۔ آگے اللہ نے آخر میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دنیا تمہاری کتنی بھی مخالف ہو جائے، ساری دنیا تمہارے دشمن
بن جائے، باہر سے بھی دشمنی، اندر کے لوگ بھی دشمنی کرنے لگے، لیکن اگر تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں تمہارے دشمن کی ساری چالیں فیل ہو جائیں گی، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ نے تم صبر کا دامن پکڑے رکھنا اور اپنے آپ کو متقی بنا کے رکھنا، جب ساری دنیا تمہارے لیے دشمن بن جائے یہ دونوں چیزیں کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمنوں کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سکھایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا او مسلمانوں یہ تمہاری دینی زندگی، یہ تمہاری معاشرتی زندگی ہو گئی، تم اپنے سماج کو صحیح کرنا چاہتے ہو، پہلے ہم نے منع کیا تھا کہ تم سود نہ کھانا، اب پھر سے منع کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سود کو بڑھا چڑھا کر ذرہ برابر نہ کھایا کرو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ سود کو چھوڑ دو، تم اسی سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کبھی کبھی تمہیں دشمنوں سے سامنا کرنا پڑے گا، کبھی کبھی ایسے حالات آ جائیں گے کہ تمہیں ہار بھی کرنی پڑے گی، تم ہار جاؤ گے، شکست تمہیں ہو جائے گی، تم ڈرنا نہیں، تم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا، غم زدہ نہ ہونا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دنیا تمہاری ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، جائیداد تمہاری سب کی سب ستیہ ناس ہو جائے کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت باقی بچی ہے، تمہارے پاس سب کچھ بچا ہے، اگر ایمان بیچ کے دنیا تم نے بچایا تو تم نے سب کچھ کھو ڈالا ہے۔ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی ترقی پاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، بشرط کہ تم ایمان والے بن کے رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک بعد دیگرے اس صورت کے اندر ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کو غم ہو جایا کرتا تھا جب لوگ کفر پہ کفر کیے جاتے تھے، شرک پہ شرک کیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوتا تھا۔ اللہ نے آپ کے اس غم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے نبی لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، لوگ شرک کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی دین کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، آپ مبلغ ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہو، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی کوشش کر لیں، اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے، اور جو اللہ کے دین کو حقیقت میں پکڑے ہوئے ہوں گے اللہ ان کی بھی مدد کرے گا، یہ دنیا کے لوگ ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، ان کو اگر دنیا میں ہدایت نہیں مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی بھی بھلائی نہ ملے، کوئی بھی نعمت نہ ملے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بلکہ آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ اس لیے یہ آج تمرد پہ تمرد دکھائے جا رہے ہیں، سرکشی پہ سرکشی دکھائے جا رہے ہیں، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں۔ یہ تو دین کی بات ہو گئی، معاشرتی معاملے میں اکنامک کی پرابلم العالمین نے حل کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں اگر تم کاروبار میں اپنے غیروں سے کمزور ہو تو تمہیں وہاں بھی غم زدہ نہیں ہونا ہے، دنیا میں تو کھانے کے لیے اگر تمہیں مل جائے یہی تمہارے لیے بس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں لوگ جو بزنس کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے ہیں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے ایمان والوں مسلمانوں، کبھی بھی تم اس سے دھوکہ نہ کھانا، وہ تو بڑی ترقیاں کر رہا ہے، وہ تو بینک سے سود لے رہا ہے، بینک سے لون لے کر ترقی کر رہا ہے، دکانیں چلا رہا ہے، تو اے مسلمانوں تم اس سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا کہ وہ ترقی پہ ترقی کیے جا رہا ہے، ہم تو ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، اور دیکھا دیکھی تم بھی وہی حرام کام کرنے لگو جیسے کہ غیر کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے متاع قلیل، یہ دنیا تھوڑی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ دنیا کی چمک دمک تھوڑے دنوں کے لیے ہے، آج جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں حرام کمائی کے ذریعے سے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہونے والا ہے، اور جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یہ بہت بری جگہ ہے، یہ مسلمانوں کو تسلی دیا جا رہا ہے۔ پھر قرآن کریم سورہ
آل عمران کی سب سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 نصیحتیں کی جو زندگی کے ہر شعبے میں کام آئیں گی۔ سورہ آل عمران کی سب سے آخری آیت، آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو، ڈگمگایا نہ کرو، بزدلی نہ دکھایا کرو، سستی نہ دکھایا کرو، اپنی جگہ پہ جم کے رہو، ایمان پہ جم کے رہو، عمل صالح پہ جم کے رہو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو بھی تھام کے رکھو، ایک دوسرے کو بھی نصیحت کرتے رہو، ایک دوسرے کو بھی موٹیویٹ کرتے رہو، ورابطوا، اور اس دین کی حفاظت کے لیے تن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر بارڈر پہ بھی بھیجا جائے تو بارڈر پہ بھی جا کے حفاظت کرو، اگر تمہیں نماز میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ بھی کر لو، یعنی کہ تم جم کے کھڑے رہنا، تم ہلنا نہیں، تمہیں مضبوطی سے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تم اسی سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ رابطو جو قرآن میں کہا گیا، اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ حقیقت میں سرحد کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مرابطہ۔ وہ لوگ ہمیشہ چوکنے ہوتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہر حالت میں وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہر مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے، خود تو ثابت قدم رہنا ہے، دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھنا ہے، دوسروں کو بھی تھام کے رکھنا ہے۔ یہ مسلمانوں کو سورہ آل عمران کی آخری نصیحت ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہی کے اندر آیت نمبر 81 میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت ذکر کی ہے کہ اللہ کی شان میں یہودیوں نے گستاخی کی، اور یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم اللہ سے بے نیاز ہیں، ہم تو اللہ سے مالدار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا فرمائے، جو اللہ کو قرضہ دے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، او لوگوں ہم جس اللہ کو مانتے تھے وہ تو کبھی قرضہ نہیں مانگتا تھا، یہ مسلمانوں کا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ محمد کا رب تو کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ کر مذاق کرنے لگے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں یہودیوں کا کوئی بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا اور اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن کی اسی آیت کو ذکر کر کے مذاق کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مسلمانوں کا جو ہے وہ تو فقیر ہے، ہم لوگ وہ ہمارا محتاج ہو گیا، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم ایسے اللہ کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ بغل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو حضرت ابو بکر وہاں پر تشریف لے گئے، آپ کے کانوں میں جب آواز گئی کہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، پہلے تو آپ نے اس کو سمجھایا، اسلام کی تبلیغ کی، لیکن جب اللہ کی شان میں اس قدر اس نے گستاخی کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اللہ کے لیے، اور اس یہودی عالم کو ایک تماچا جڑ دیا، تماچا جڑ دیا۔ اسے جب مار پڑی تو وہ کہنے لگا کہ محمد کے پاس میں تمہاری شکایت کرنے جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اپنے لوگوں کو ساتھ میں لے کر، اور اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی جانے لگی، اے اللہ کے نبی، اے محمد، تمہارے اس دوست نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں یہ باتیں کہیں، مجھے برداشت نہ ہوا، اللہ کی محبت میں نے یہ تھپڑ اسے رسید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہودی سے پوچھا تم نے ایسا کیا؟ وہ وہی مجلس میں مکر گیا اور کہنے لگا محمد میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے فرمایا انصاف کا ترازو ہے، فرمایا ابو بکر صدیق اگر یہودی نے ایسی بات کہی ہے تو گواہ پیش کرو، ورنہ بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں بھی اسی طرح سے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، اے اللہ میں کیا کروں، میں تو اکیلا تھا، ان یہودیوں میں سے کون میری طرف سے گواہی دے گا؟ یہ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پہ اتار دی، اور اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے نبی
آپ کا ساتھی ابو بکر جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان لوگوں کی، ان بدبختوں کی باتوں کو سن رکھا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں، ہم لوگ بے نیاز ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ اے نبی ان لوگوں کے بارے میں تو میں جو انہوں نے کرتوت کر رکھے ہیں سب کچھ ہم نے ریکارڈ کر رکھا ہے، ہمارے فرشتے ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے، ان کے آبا و اجداد نے تو نبیوں کو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے اوپر ایمان لایا جائے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یہ نبیوں کو چیر دیا کرتے تھے، جان سے مار ڈالا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اے نبی آپ کے دوست نے جھوٹ نہیں بولا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم ان کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو ہم ان سے یہ بھی کہیں گے تم بدن کا عذاب بھی چکھو، تم روح کا عذاب بھی چکھو، یہ جلا دینے والی آگ میں جاؤ اور اس کا مزہ چکھو، تم نے دنیا میں میرے شان میں یہ گستاخیاں کی۔ ابو بکر صدیق کی تائید میں یہ آیت قرآن کی نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو معاف فرما دیا، یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھگا دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نساء کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ نساء شوال سن 3 ہجری میں عید کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے، اسی مہینے میں جنگ احد، غزوہ احد ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے میدان میں مرد گئے تھے زیادہ تر، اور 70 صحابہ جب شہید ہو گئے اور کسی ایک چھوٹی سی آبادی کے 70 لوگ اگر شہید ہو جائیں، اندازہ کریے اس آبادی میں بیواؤں کی اور یتیموں کی تعداد کتنی بڑھ سکتی ہے۔ اور وہ دور کہ جہاں بیواؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں یتیموں کے مال کو ہڑپنے کے لیے پورا خاندان ٹوٹ پڑتا تھا، جہاں عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، لڑکوں کو بھی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، وہی بیٹا حصہ پاتا تھا جو تلوار اٹھانے کے لائق ہوتا تھا، جو جنگ میں جانے کے لائق ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر یتیم بیوہ بڑھ گئے سماج کے اندر، اور دشمن کو موقع ملا کہ 70 کے 70 لوگ شہید ہو گئے، اب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لائق ہے۔ ادھر اندر سے منافق بھی ٹائٹ ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ چالیں چلنے لگے۔ ایسے موقع پر اللہ نے سورہ نساء کو نازل فرمایا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کہی ہے۔ خاص طور سے وہ آیتیں جو 4 پارے میں آئی ہیں، اس میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اے مسلمانوں یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، ان کے مال میں خرد برد نہ کیا کرو، ان کے مال میں اپنے مال کو ملا کر ان کو ہڑپنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا لیتے تھے اور بعد میں جب بانٹنا ہوتا تو ان کو خراب مال دے دیتے تھے، اچھا اپنے میں لے لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے خاندان میں کوئی بچی اگر یتیم ہو جاتی ہے، لوگ شادی کر لیتے تھے لیکن شادی کرنے کے بعد اس یتیم بچی کو شادی میں مہر نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم یتیم بچی کو شادی کرنے کے بعد اس کا حق نہیں دے سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم ان یتیم بچیوں سے شادی کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری عورتیں بیواں ہیں، کنواری عورتیں ہیں، جو تمہیں پسند ہو کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 شادیاں کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر شادی کر رہے ہو تو پورا بیوی ہونے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کوئی بھی عورت ہو چاہے بیوہ ہو یا یتیم ہو، اگر تم اس سے نکاح کر رہے ہو تو نکاح کرنے کا حق یہ ہے کہ اس عورت کو مہر دیا جائے، پورا مہر راضی خوشی دے دیا کرو۔ لوگ بیوہ عورتوں سے جب شادی کرتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ کرتے ہیں، کیونکہ بیوہ عورت مجبور ہوتی ہے، اس سے اپنی کنڈیشن لگاتے ہیں، ہم تمہیں مہر نہیں دیں گے، ہم تمہیں خرچہ نہیں دیں گے، ہم تمہیں گھر نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے۔ بیچاری وہ مجبور ہو کر اپنے لیے ایک محافظ ڈھونڈتی ہے، اپنے لیے ایک گھر ڈھونڈتی ہے اور اپنے بچوں کے
لیے ایک باپ ڈھونڈتی ہے، اس لیے وہ مجبور ہو کر شادی کر لیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ ان کا جو حق بنتا راضی خوشی ان کو تم ادا کر دیا کرو۔ اور آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کا مال جو تم اپنے پاس رکھے ہو دیکھا کرو، جب یتیم بچے بڑے ہو جائیں، جاننے کے لائق ہو جائیں، سمجھنے کے لائق ہو جائیں، پراپرٹی کو سمجھنے لگیں، تو پھر ان کی پراپرٹی ان کو ڈیلیور کر دو، ان کو ایمانداری سے انہیں ادا کر دو۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب یتیموں کا مال انہیں دینے لگو تو کسی کو گواہ بھی بنا لیا کرو، اور یاد رکھو دنیا میں اگر تم نے کسی یتیم کا مال کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں حساب ضرور لے گا۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ یتیم کا مال نہیں، اس کی جائیداد نہیں، بلکہ جہنم کا انگارہ کھا رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو یتیموں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں، اور الٹا جو یتیموں کے ساتھ بےایمانی کرے گا، ان کے مال کو کھائے گا، اللہ نے فرمایا وہ جہنم کا آگ کھا رہا ہے اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ یتیموں اور بیواؤں کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے کو بیان فرمایا، کیونکہ اسی دور کے اندر زمانے جاہلیت میں وراثت میں حصہ عورتوں کو نہیں ملتا تھا، بچیوں کو نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ جو اتنے سارے لوگ انتقال کر گئے ان عورتوں کو حصہ ملنا چاہیے، ان یتیم بچیوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ اور وراثت کے حوالے سے آپ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، باپ کے مر جانے کے بعد، ماں کے مر جانے کے بعد، قریبی رشتہ داروں کے مر جانے کے بعد جیسے مردوں کا حصہ ہوتا ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، بالکل اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ بنتا ہے، اسی طریقے سے بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ اللہ نے واضح اور فرمایا مما قل منہ او کثر، دنیا کہتی ہے زیادہ ہے تب بیٹیوں کو دو، تب بہنوں کو دو، کم ہے تو بچے کیا پائیں گے، سارا کا سارا بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے اور بیٹیوں سے معافی مانگ لی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ظلم نہ کرو، مما قل منہ او کثر، باپ نے اگر ایک کوڑی بھی چھوڑی ہے، ایک بیگھے زمین بھی چھوڑی ہے، 10,000 روپے بھی چھوڑے ہیں، تو جیسے تم بیٹوں کا حصہ لگاؤ گے ایسے بیٹیوں کا بھی لگے گا، نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ تم متعین نہیں کرو گے، یہ تمہارے اوپر نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یہ حصہ میں نے متعین کر دیا ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ فرض ہے، یہ اللہ نے سب کچھ حساب کر کے بتا دیا ہے۔ آپ نے قرآن میں تلاوت میں 7ویں رکعت میں جو سنا، پورا کا پورا صفحہ حساب سے بھرا ہوا ہے، میتھمیٹکس سے بھرا ہوا ہے، کس کو کتنا ملے گا شاید آپ کو نہ سمجھ آیا، لیکن قرآن اٹھا کر پڑھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ نے بتایا بیٹی اگر ایک ہو تو کتنا ملے گا، 2 ہو تو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اگر بچے والی بیوی ہے تو کتنا، بغیر بچے والی ہے کتنا، پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دی۔ اور اخیر میں فرمایا اے میرے بندو تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے باؤنڈیشن بنا رکھا ہے، جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کے اس قانون کو توڑے گا، وراثت کے اس قانون کو توڑے گا، یعنی سب بیٹوں کو دے دے گا اور بیٹیوں کو نہیں دے گا، بھائی بھائی لے لیں گے اور بہنوں کو محروم کر دیں گے، اللہ نے فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ ایسے باپ کو، ایسے بھائی کو جہنم میں ڈالے گا اور اللہ بہت دیر تک عذاب دے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اللہ ایسا عذاب دے گا کہ آدمی عذاب میں جانے کے بعد ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا، اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ اور یقین مانیے اسلام میں یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کے دیکھیں گے، وراثت کا نظام اترا ہی تھا عورتوں کو حق دلانے کے لیے، بیٹیوں کو حق دلانے کے لیے، آج یہی ہو رہا ہے کہ بیٹے سب کچھ لے رہے ہیں، بیٹیاں کچھ نہیں پا رہی ہیں، یعنی وہی جاہلیت کا دور پھر وراثت کے سسٹم میں داخل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ عمران سورہ نساء کی 4 پارے کی آخری جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے بیان یہ کیا ہے کہ کن عورتوں سے تم شادی نہیں کر سکتے ہو، کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔
تو اس میں دو قسم ہے. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو زندگی بھر کے لیے حرام ہیں, زندگی کے کسی بھی سٹیج پر اور کسی بھی کنڈیشن میں ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہو. وہ عورتیں ہیں ماں سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے, بہن, بیٹی, پھوپھی, خالہ, بھانجی, بھتیجی, ساس, بہو اور دودھ والی ماں جس کا آپ نے دودھ پیا ہو اپنی سگی ماں کے علاوہ دوسری عورت, اور اسی طرح سے رضائی بہن یا پھر آپ کی بیوی کی وہ بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے تھی اور شادی کے بعد آپ کے پاس آ گئی, آپ کے پاس پرورش پا رہی ہے, آپ اس بیٹی سے بھی, جس کو ربیبہ کہا جاتا ہے, اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن سے آپ زندگی بھر کسی بھی سٹیج پہ شادی نہیں کر سکتے, ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں, کنڈیشن بدلنے پر ان سے آپ شادی کر بھی سکتے ہو. جیسے بیوی کی بہن جس کو آپ سالی کہتے ہیں. سالی کا جو محاورہ ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہے, بیوی کے ہوتے ہوئے سالی مکمل حرام ہے, وہ آپ کے لیے بالکل حرام ہے, اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہو. اگر سالی سے کسی کو آدھی گھر والی یا پوری گھر والی بنانا ہے تو اس کو بیوی کو پہلے ہٹانا ہوگا. بیوی مرے گی, وفات پائے گی, تب سالی آپ کے لیے جائز ہوگی. جب تک بیوی زندہ ہے سالی کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے بیوی کی جو پھوپھی ہے اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے, بیوی کی جو خالہ ہے اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. اور آخری ایک عورت جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے وہ عورت ہے کوئی بھی عورت جو شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہو. یعنی شادی شدہ عورت کسی بھی مرد کے لیے حرام ہوتی ہے, وہ جس کی بیوی ہے بس اسی کی ہے. معلوم یہ چلا کہ شادی شدہ عورتوں کو نہ تو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے, نہ ان کی طرف کوئی رغبت دلائی جا سکتی ہے. شادی شدہ عورتیں ہر مرد کے لیے حرام ہوتی ہیں, صرف اپنے شوہر کے لیے وہ جائز ہوتی ہیں. یہ چوتھے پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.